بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو خبر ملی کہ بازاروں میں بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے تاجروں کو ڈرا دھمکا کر بازار میں چیزوں کے دام دگنا کرنے پر مجبور کر دیا ہے۔ خاص طور پر اناج کے دام، کھانے پینے والی عام چیزوں کو آسمان تک پہنچا دیا ہے، جس کی وجہ سے غریب عوام بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خبر سنی تو جوانی کا خون تھا جوش میں آ گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ سلطان اپنے گھوڑے پر ایک عام آدمی کی طرح بازار میں داخل ہوا اور ہر دکان، جس میں تندور، سبزی والے، گندم اور دیگر اناج والے اور حتیٰ کہ گوشت والے تک، ہر تاجر کے پاس گیا اور حالات معلوم کیے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو چند لمحے گزارنے کے بعد محسوس ہوا کہ ایک غریب آدمی اتنی مہنگی چیزیں کیسے خرید سکتا ہے۔ اگر میں خود بھی ایک غریب آدمی کی جگہ ہوتا تو آج میرا کیا حال ہوتا۔ جاسوسوں کی خبر کے مطابق بڑے بڑے تاجروں نے چھوٹے چھوٹے تاجروں کو دھمکا کر مہنگائی آسمان پر لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ساری چیزیں نوٹ کی اور واپس محل کی طرف لوٹنے لگا تو اچانک سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ایک ایسے دکاندار پر پڑی جس کی تندور پر روٹیاں، سالن اور دیگر اناج وغیرہ تھا، اور اس کے پاس گاہکوں کا کافی رش تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے ہجوم کو دیکھا تو اس دکاندار کے پاس گیا اور ایک گاہک سے پوچھا، بھائی، باقی دکانداروں کی نسبت یہاں اتنا رش کیوں ہے؟ وہ گاہک بولا کہ پورے بازار میں یہ واحد تاجر ہے جس سے اللہ اور اس کی مخلوق راضی ہے۔ یہ تاجر ہمیں روٹیاں اور سبزی وغیرہ ہر چیز بازار سے آدھے دام کم دیتا ہے۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اس چھوٹے سے تاجر کے پاس پہنچا تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو جاتے ہی معلوم ہو گیا، اور یہ بات سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بڑی ہی حیرانگی کی تھی کہ وہ تاجر جو اناج کی بوری 50 سکے کی تھی وہ 20 سکوں میں دے رہا تھا، اور جو 20 سکے کی تھی وہ 10 سکوں میں دے رہا تھا، اور اگر کوئی غریب اس کے پاس آتا تو وہ مفت میں بھی ان کو چیزیں دے رہا تھا۔ جب اس کے پاس سے رش ختم ہوا تو سلطان، جو کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں تھا، اس نے پوچھا، تاجر بھائی، یہ بتاؤ کہ تم باقی دکانداروں کی نسبت اتنی سستی چیزیں کیوں بیچ رہے ہو؟ یہ میں اور تم دونوں جانتے ہیں کہ تم اپنا نقصان کر رہے ہو۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی اس بات سے وہ تاجر مسکرانے لگا اور کہا، اے نوجوان، شاید تم اس بازار میں نئے ہو۔ میں جانتا ہوں کہ باقی تاجروں نے اس بازار میں آگ لگا رکھی ہے، ہر چیز کے دام آئے دن دگنا کر دیتے ہیں، لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور اسی سے ڈرتا ہوں اور اسی سے ہی رزق مانگتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ حضور، میرے سوال کا یہ جواب نہیں ہے، آپ مجھے میرے سوال کا جواب دیں کہ آپ کے دام باقی تاجروں کی نسبت بالکل کم کیوں ہیں؟ تو اس تاجر نے کہا، اگر تم نے یہ راز معلوم کرنا ہے تو یہاں سے کافی دور جنگل کے بھیڑیوں اور شیروں کو کراس کرتے ہوئے ایک چھوٹی سی پہاڑی پر میری جھونپڑی ہے۔ تم رات کو آ جانا، لیکن اپنی ذمہ داری پہ آنا۔ راستے میں تجھے کسی نے کچھ نقصان پہنچایا تو میں گنہگار نہ ہوں گا۔ اول تو یہ کہ میں کسی کو یہ راز بتاتا نہیں، لیکن تمہیں سب کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اس تاجر نے سمجھا کہ شاید یہ نوجوان پوچھ کر چلا جائے گا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کیا۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے جانے کے بعد اس کا پیچھا کرنے لگا اور دل میں سوچنے لگا کہ آخر ایسی کیا چیز ہے کہ جس نے اس تاجر کو اپنی چیزیں آدھے داموں میں بیچنے پر مجبور کر دیا ہے۔
سلطان اس راز کو جاننے کے لیے بڑا بےتاب ہو رہا تھا اور اس کا پیچھا کر رہا تھا، لیکن تاجر کو نہیں پتا تھا کہ ایک عام آدمی کے بھیس میں بات کرنے والا اس کے ساتھ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ تھا، اور اب وہ اس کا پیچھا کر رہا ہے۔ اب تاجر جیسے پہاڑی پر پہنچا تو اپنا سامان جھونپڑی کے باہر رکھا اور ہاتھ منہ دھونے کے بعد جھونپڑی کے اندر چلا گیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے اس کی جھونپڑی اور اس کے گھر کو دیکھا تو دل میں سوچا کہ لگتا ہے یہ نوجوان اس دنیا میں نہیں رہتا، نہ ہی اسے اچھے گھر کا لالچ ہے اور نہ ہی اسے اپنے کاروبار کو بڑھانے کا لالچ ہے۔ آخر اس نوجوان کے پیچھے کون سا راز چھپا ہے؟ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچا تو دروازے کے سامنے دیکھا کہ وہ نوجوان جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوا تو سامنے ایک برتن میں کھانا ڈھانپا ہوا تھا۔ جیسے ہی اس نوجوان نے اپنے برتن سے کھانا نکالا تو اس میں بھنا ہوا مرغ اور 3 روٹیاں موجود تھیں۔ اس آدمی نے بڑے ہی شوق سے وہ کھانا کھایا اور خدا کا شکر ادا کیا اور نوافل ادا کر کے باہر نکلنے لگا تو اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ اس کے سامنے آیا اور کہا، بھائی جب سے میں نے آپ کی بات سنی، آپ کی بات میرے دل کو جا لگی اور میں اسی راز سے پردہ اٹھانے کے لیے آیا ہوں۔ آپ مجھے اس راز کے بارے میں بتا دو۔ تاجر نے سلطان کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور دودھ کا پیالہ دیتے ہوئے اپنی کہانی سنانے لگا۔ اس نوجوان تاجر نے کہا کہ جب میں نے اس بازار میں اپنی دکان لی تو میں بھی دوسرے تاجروں کی طرح لالچ میں آ گیا تھا اور ہر روز میں بھی چیزوں کی قیمتیں دگنا کر دیتا اور میں اچھا خاصا سونا اکٹھا کر چکا تھا۔ میرے دل میں لالچ بڑھتا جا رہا تھا، لیکن ایک دن میں اپنی جھونپڑی میں سویا ہوا تھا کہ اچانک سے ایک آدمی زخمی حالت میں میری جھونپڑی کے آگے گھوڑے پر رکا۔ میں گھوڑے کے چلنے کی آواز سے باہر آیا، دیکھا کہ ایک نوجوان زخمی تھا۔ میں نے اس کو گھوڑے سے اتارا اور اپنی جھونپڑی کے اندر لے گیا۔ اس کی ٹانگ میں سے کافی خون بہہ رہا تھا۔ میں نے اس کی ٹانگ پر مرہم پٹی کی اور اس کو اپنے حصے کا کھانا کھلانے کے بعد میں نے اس کو بستر پر سلا دیا اور خود ساری سردی کی رات کو باہر کھڑا اس کی حفاظت کرتا رہا۔ صبح صادق ہوئی، میری آنکھ کھلی تو وہ نوجوان مجھے ملے بغیر ہی میرے اٹھنے سے پہلے جا چکا تھا۔ رات کو اندھیرا تھا اور میں نہیں جانتا کہ وہ شخص کون تھا، لیکن اس نے ایک خط چھوڑا جس پر لکھا ہوا تھا کہ تم نے میری مدد کی، اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی جگہ سے مدد کرے گا کہ تمہاری سوچ بھی نہیں ہوگی۔ اسی وقت میرے دل میں خیال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک مظلوم کی مدد کرنے کا موقع دیا، اس کا مطلب میرا اللہ مجھ سے کتنا خوش ہے۔ لیکن جب میں نے دوسری طرف اپنے کاروبار کے بارے میں دیکھا کہ میں سارا دن لوگوں کو لوٹتا ہوں، غریبوں کو جھڑکتا ہوں اور مجبور لاچار لوگوں سے زیادہ دام لیتا ہوں، پھر میرے دل میں اللہ کا ڈر آیا اور اسی دن سے میں نے اپنی چیزوں کی قیمت اتنی ہی کر دی جتنی میں خریدتا ہوں، اور اگر کوئی غریب میرے پاس آ جائے تو میں ان کے بغیر پیسوں کے مدد کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ نے کہا، لیکن حیرانگی کی بات یہ ہے کہ جب تم چیزیں بغیر منافع کے حتیٰ کہ نقصان پر بیچتے ہو تو تمہارے کھانے پینے کا بندوبست اور جو سامنے تمہاری جھونپڑی کے باہر گھوڑی بندھی ہوئی ہے اس کے چارے کا بندوبست تم کہاں سے کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے؟ تاجر نے کہا، حضور پہلے جب میں نے چیزوں کے دام گھرائے تو کافی سارے تاجر اکٹھے ہو کر ہمارے سردار کے پاس گئے، حتیٰ کہ چند ایک تاجروں نے مجھے مارنے کی بھی دھمکی دی اور کہتے تھے یا تو تم اس بازار کو چھوڑ دو، یا تو تم اس بازار سے دفع ہو جاؤ یا چیزوں کے دام بڑھاؤ۔ اے نوجوان، ایسا کافی دن چلتا رہا، لیکن بعد میں سب اپنے آپ ٹھیک ہو گیا۔ جس دن سے میں نے بازار میں چیزوں کی قیمتیں آدھی کر دی، غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دیا، اس دن سے جب میں گھر واپس لوٹتا ہوں
اور جیسے ہی جھونپڑی کے اندر داخل ہوتا ہوں میری جھونپڑی میں میرا کھانا پہلے سے ہی وہاں موجود ہوتا ہے۔ میں اس سے اپنا پیٹ بھرتا ہوں اور اللہ کا شکریہ ادا کر کے اللہ کی عبادت کر کے سو جاتا ہوں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے حیران ہو کر پوچھا کہ تم نے یہ معلوم نہیں کیا کہ وہ کھانا کون لے کر آتا ہے، کہاں سے آتا ہے، کیسے آتا ہے؟ اس تاجر نے کہا کہ اس نوجوان نے مجھے کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ تمہاری ایسی مدد کرے گا کہ تمہیں سمجھ بھی نہیں لگے گی، اور میں نے یہ مدد اللہ تعالیٰ کی طرف سے سمجھی، اور میں نے اسے اللہ تعالیٰ کا ایک راز سمجھا، اور میں نے اللہ تعالیٰ کے راز سے پردہ اٹھانے کے بارے میں کبھی نہیں سوچا۔ میں نے کہا کہ یہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، اسے چلتے رہنا چاہیے۔ اب آپ ہی بتائیے کہ غریبوں اور مظلوموں سے لوٹے ہوئے سونے کے سکوں سے خریدا ہوا کھانا اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے تحفے کے طور پر کھانے سے کیا زیادہ لذیذ ہو سکتا ہے؟ تو پھر میری جگہ کوئی اور بھی ہوتا تو وہ یہ بیوقوفی نہیں کرے گا، اس کھانے کو ٹھکرا کر ظلم سے کمائے گئے پیسے سے کھانا کھائے گا۔ یہ کہتے ہوئے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پہلے تو مسکرانے لگا، پھر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا، اے نوجوان آدمی، اس رات جو آدمی گھوڑے پر زخمی حالت میں تمہارے پاس آیا تھا، پتہ ہے وہ کون تھا؟ اس نے کہا کہ میں اس کو نہیں جانتا، مجھے موقع بھی نہیں ملا کہ میں اس سے پوچھ سکوں، اور ویسے بھی میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے انسانیت کی خدمت کی تھی۔ بس سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، وہ اس رات سلطان صلاح الدین ایوبی تھا۔ یہ سن کر وہ تاجر بڑا حیران ہوا کہ حضور آپ کیسے جانتے ہیں کہ وہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تھا؟ اتنے میں پھر سلطان نے اس سے سوال پوچھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ وہ کھانا تمہارے لیے کون بھجواتا ہے؟ پھر اس نوجوان نے کہا، مجھے نہیں پتا۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ وہ کھانا بھی سلطان تمہارے لیے بھجواتا ہے۔ وہ آدمی بڑا حیران و پریشان ہو گیا اور کہا کہ یہ دونوں باتیں تمہیں کیسے معلوم؟ اتنے میں سلطان نے کہا کہ وہ میں ہی ہوں اور میرا نام سلطان صلاح الدین ایوبی ہے۔ یہ سن کر وہ تاجر اسی وقت گھٹنوں کے بال سلطان کے سامنے گر گیا اور کہا کہ میں جتنا اللہ تعالیٰ کا گناہگار آدمی ہوں اتنا ہی اللہ تعالیٰ مجھ پر رحم کرتا جا رہا ہے۔ مجھ بدنصیب جیسے آدمی کے سامنے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کھڑا ہے اور مجھے پتہ نہیں۔ سلطان نے اس کو اپنے ہاتھوں کا سہارا دیتے ہوئے کہا کہ جب تک تم جیسے نوجوان میری سلطنت میں موجود ہیں میری رعا کبھی بھوکی نہیں سوئے گی۔ تم اپنا فرض نبھاتے رہو، سلطان صلاح الدین ایوبی اپنا فرض نبھاتا رہے گا۔ اور کہتے ہیں کہ بعد میں اس نوجوان کی وجہ سے باقی بازار کے تاجروں نے مجبور ہو کر وہی مہنگی چیزیں آدھی قیمت بیچنے پر مجبور ہو گئے، اور اس کے بعد اس بازار میں خوشحالی آ گئی۔ لوگ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کو اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے وقت دعائیں دیتے تھے۔